اللهم صل على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها وقال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے جب اس دنیا کو آباد فرمایا تو سب سے پہلے اس دھرتی کے اوپر اس زمین پر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو آباد فرمایا. اس دنیا کو بنانے کے بعد اللہ نے سب سے پہلے اس دنیا میں رہنے کے لیے فرشتوں کو رکھا ہے. فرشتے اس زمین پر رہتے تھے. پھر فرشتوں کے ہوتے ہوئے اللہ نے انہی کی موجودگی میں جناتوں کو پیدا فرمایا. پھر انسانوں سے پہلے اس زمین پر فرشتے اور فرشتوں کے ساتھ جنات آباد تھے. ایک زمانے تک جنات یہیں پر آباد رہے. اللہ رب العزت کی انہوں نے نافرمانیاں کی، سرکشیاں کی، تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے ان کے اوپر عذاب بھیجا اور انہیں کھنڈرات کی طرف دھکیل دیا گیا. پھر اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے چاہا کہ انسان کو پیدا فرمائیں، اور آپ نے اپنی یہ چیز فرشتوں کے سامنے اور ساری مخلوقات کے سامنے یہ بات رکھی اور کہا کہ میرا ارادہ یہ ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں اپنا کوئی خلیفہ بناؤں، انسان بناؤں. یعنی اللہ نے انسان کو اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بتایا کہ میں چاہتا ہوں کہ انسان کو پیدا کروں. اس کے اوپر دوسری مخلوقات نے کہا. سب سے آخر میں اللہ نے انسانیوں کو پیدا فرمایا. اس سے پہلے ساری مخلوقات پیدا ہو چکی تھی. دونوں نے کہا کہ اللہ، فرشتوں نے کہا کہ اللہ آپ انسان کو کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ نے انسان کے بارے میں بتلا بھی دیا تھا کہ ان کے اندر ایک برائی کا بھی مادہ ہوگا اور وہ ان کے اندر کچھ خرابیاں بھی ہوگی، بھلائیاں بھی ہوگی. تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ جو دنیا میں جا کر کے خون بہائیں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے، فساد پھیلائیں گے، تو آپ ان کو کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی ہے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرے فرشتوں اعلم من اللہ ما لا تعلمون، اعلم فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. ان کے اندر فرشتوں تمہارے اندر تو صرف عبادت کرنے کا مادہ رکھا ہے، تم نافرمانی نہیں کر سکتے اللہ کی. لیکن جو انسان میں پیدا کرنا چاہتا ہوں ان کے اندر دونوں طرح کے مادے رکھے ہوئے ہیں، بھلائی کے بھی اور شر کے بھی. وہ اچھا بھی کریں گے، برا بھی کریں گے. اور اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان اور جنات کو پیدا کرنے کا مقصد بس یہی ہے کہ وہ میری عبادت کرتے رہیں. برائی کا مادہ ضرور ہے، لیکن برائی کرنے کے بعد اللہ سے جب وہ توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اولئک الذین یضاعف، اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ جب وہ میرے بندے گناہ کریں گے اور پھر وہ توبہ کریں گے، یبدل اللہ، اللہ ان کی برائیوں کو بھی حسنات سے تبدیل فرما دیں گے. یعنی ایک نیکی کریں گے تو اللہ اس پر 10 نیکی عطا فرمائیں گے، اور جو وہ گناہ کریں گے اور ان گناہوں سے جب یہ توبہ کریں گے اللہ وہ معافی نہیں کریں گے، بلکہ جو گناہ کر رکھے ہیں ان کو حسنات میں، نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے.
اس آیت کریمہ کا مقصد تو یہی ہونا چاہیے کہ ہر وقت انسان اور جنات اللہ کی عبادت کرتے رہے، نہ وہ کھائے نہ پیے اور نہ کچھ اور کام کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس آیت کا ظاہری مطلب تو یہی نکلتا ہے کہ بس صرف اور صرف ہم نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو صرف عبادت ہی ہونی چاہیے، کچھ اور نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ کا فضل اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہر 24 گھنٹے عبادت کے لیے نہیں رکھے، بس یہ کہا کہ بھئی 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ نماز پڑھ لیا کرو اور جو موٹے موٹے جو کام ہے وہ کر لیا کرو۔ لیکن یہ تھوڑی سی چھوٹ انسان کو جو مل گئی کہ تم اپنا کاروبار بھی کر سکتے ہو اور دوسرا کام بھی کر سکتے ہو، اس چھوٹ نے انسان کے اوپر جو اس کے اندر جو برائی کا مادہ رکھا گیا تھا، وہ اچھائی کے مادے پر اتنا غالب آ جاتا ہے کہ ایک بندہ اگر نمازی بھی ہے تو نہ اسے نیت باندھنے کا پتہ چلتا ہے، نہ اس نے نماز میں کیا پڑھا ہے نہ اس کا پتہ چلتا ہے، بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر جو دعا میں وہ مانگ رہا ہے اللہ سے کیا مانگ رہا ہے کیا نہیں مانگ رہا ہے، نماز کے باہر کی باتیں اس کے اوپر اتنی غالب آ جاتی ہے کہ خود عبادت کے اندر جو وہ کرتا ہے اسے پتہ ہی نہیں رہتا۔ تو پھر اللہ نے ان انسانوں کی کمزور طبیعت کا خیال رکھتے ہوئے سال میں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا کہ بھئی چلو 11 مہینے تمہارے ایسے ہی گزر گئے، تمہیں ایک مہینہ ہم ٹریننگ کے لیے دیتے ہیں، پھر آ جاؤ لوٹ کر کے، اور اس مہینے میں جو دنیا اور دوسری چیزیں تمہارے اوپر غالب آ گئی، برائی کے مادے غالب آ گئے، اس رمضان کے مہینے میں آ کر کے مشق کرو، اس کی ٹریننگ کرو اور پھر اللہ کی طرف پھر رجوع ہو جاؤ۔ مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ جو آدمی رمضان کے مہینے میں اپنی جس چیز کی محنت کرتا ہے پورے سال وہ چیز اس کا اثر اس کے اوپر دکھائی دیتا ہے۔ کوئی آدمی بے نمازی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو رمضان میں اس کے لیے محنت کرے اور دعا کرے۔ رمضان میں ٹریننگ اور محنت کرنے کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ رمضان میں جو محنت کی جاتی ہے، جو اور گناہ انسان کرتا ہے، شراب پیتا ہے یا جوا کھیلتا ہے، چغل خوری کرتا ہے یا کچھ اور کام کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری یہ بری عادتیں چھوٹ جائے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ رمضان میں محنت کرے، کیونکہ رمضان کو تو اللہ نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ لوگ ان چیزوں کی محنت کرے اور اپنے کو ایک اچھا انسان بنا لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان کا مہینہ چلتا تھا، یعنی رمضان سے 2 مہینے پہلے اللہ سے دعا مانگنا شروع فرما دیا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہماری عمر اتنی بنا دے کہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، تاکہ ہم رمضان کی رحمتیں اور رمضان کی برکتیں ہمیں بھی اس مرتبہ پھر حاصل ہو جائے۔ رمضان کے معنی آتے ہیں جلا دینا، اور رمضان کو رمضان اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انسان اس میں اگر تھوڑی سی بھی محنت کر لیتا ہے تو یہ انسان کے گناہوں کو جلا کر کے خاک کر دیتا ہے۔ یہ مہینہ تھوڑی سی بھی محنت اگر کرتا ہے تو انسان کے دلوں کو پاک کر دیتا ہے، سینوں کو پاک کر دیتا ہے، جو گندگیاں ہے اس کو جلا کر کے راکھ کر دیتا ہے، اس لیے رمضان کو رمضان کہا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور پورے رمضان کھلے ہی رہتے ہیں تاکہ لوگ عبادتیں کریں اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیں۔ اور اگر کوئی آدمی رمضان کے مہینے میں بھی لاپرواہی سے کام کرتا ہے، یعنی رمضان کی اہمیت اور اس کی قدر اس کے دل میں نہیں بیٹھ پاتی، روزے چھوڑتا ہے
یہ تراویح کی نماز میں سستی کرتا ہے، تراویح کی نماز سے چھوڑتا ہے، اور نعوذ باللہ یہ فرض نماز سے ہی غافل ہو جاتا ہے، کیونکہ رمضان میں فرض نمازوں کا چھوڑنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ شاید اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ تو اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو پھر اللہ کے رسول کے احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ پھر وہ اپنے آپ کو محروم سمجھے، وہ اپنے آپ کو محروم سمجھے، بد قسمت سمجھے۔ اللہ نے دو طرح کے انسان بنائے ہیں، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ ایک وہ ہے کہ جن کی قسمت ہی خراب ہے، اور ایک وہ ہے کہ جن کی قسمت اچھی ہے جو جنت میں جائیں گے، اور ایک فرقہ وہ ہے جو جہنم میں جائے گا۔ اور اگر رمضان کی اہمیت اور اس کی قدر اس کے دل میں نہیں بیٹھتی، روزے چھوڑتا ہے، نمازیں چھوڑتا ہے، تو پھر وہ یہی سمجھے کہ شاید میری تقدیر ہی خراب ہے، میں محروم القسمت ہوں۔ اللہ کے رسول کو اپنی امت سے بے پناہ محبت تھی، اس قدر محبت تھی یہاں تک کہ موت کے ٹائم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب فرشتہ آیا اور اللہ کے یہاں جانے کے لیے کہا، اس وقت میں بھی اپنی امت کو یاد کیا۔ حالانکہ ماں کو اپنی اولاد سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، تو موت کے ٹائم تو اولاد کو ماں بھی بھول جاتی ہے کہ کون بیٹا اور کون بیٹی، ماں کو بھی اولاد یاد نہیں رہتی، لیکن ایسے وقت میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس امت کو یاد فرمایا اور کہا کہ میں تو چلا جاؤں گا، لیکن میرے جانے کے بعد میری اس امت کا کیا ہوگا جب میرے بعد آئے گی۔ لیکن وہی نبی جو اپنی امت سے اس قدر محبت کرتا ہے، اسی نے رمضان کے مہینے میں ایک مرتبہ اسی منبر پر چڑھے اور چڑھ کر کے 3 مرتبہ آمین 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 کہا۔ صحابہ کرام نے نماز کے بعد معلوم کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول آج تو ایک عجیب سی چیز دیکھی، پہلی سیڑھی پر گئے تو آپ نے آمین کہا، دوسری سیڑھی پر چڑھے تو آمین کہا، اور تیسری پر چڑھے تو آپ نے آمین فرمایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ دراصل حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے آ کر کے 3 آدمیوں کے بارے میں بد دعا دی، اس پر میں نے آمین کہا۔ ان کی بد دعا سے میں بھی متفق ہو گیا کہ ہاں حقیقت میں ایسے لوگ برباد اور ذلیل ہونے چاہیے۔ حضرت جبریل نے کہا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو پایا، ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لیا تو برباد ہو۔ اور جب دوسری سیڑھی پر چڑھے تو میں نے کہا آمین، تو جب دوسری سیڑھی پر چڑھا تو حضرت جبریل نے کہا کہ جو میرا نام آئے، جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ میرے نام پر درود نہ پڑھے، گونگے کی طرح چپ چاپ بیٹھا رہے، اس کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم نہ نکل سکا، وہ بھی بربادی ہو۔ بھلا اس کے اتنے مشفق اور پیارے نبی کا ذکر اس کے سامنے ہو اور اس کی زبان صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے لیے بھی نہ کھل سکے، تو فرمایا کہ وہ بھی بربادی ہو۔ اور تیسرا آدمی کے بارے میں فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ جائے اور وہی خرافات اس کی چلتی رہے جو رمضان سے پہلے چل رہی تھی، اور وہی اس کی نمازیں چھٹتی رہے جو نماز سے جو رمضان سے پہلے چھٹ رہی تھی، وہی اس کی چغل خوری اور لڑائی جھگڑے چلتے رہے جو نماز سے جو رمضان سے پہلے چل رہے تھے۔ حضرت جبریل نے کہا ایسے لوگ بھی برباد ہو جانے چاہیے، ذلیل اور خاکستار ہو جانے چاہیے، یعنی بیکار ہو جانے چاہیے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اصل بد دعا دینے والے حضرت جبرائیل جو فرشتوں کے سردار، ان کی بد دعا کوئی کم نہیں تھی، لیکن پھر اس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ آمین۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے کہ ہاں اے اللہ آپ اس دعا کو قبول فرما لیجئے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو اس سے سمجھ لیجئے کہ جو رمضان کی بے قدری کرے، رمضان میں روزے چھوڑے، رمضان میں نمازوں کا تارک ہو یا برائی میں ملوث ہو، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا اور حضرت جبریل علیہ السلام کا اس کے لیے بد دعا کرنا، یہ اس کے لیے محرومی کی دلیل ہوتی ہے۔
اللہ تبارک و تعالی رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا